حکایت مرد بقال و روغن ریختن توتی. ہم یہاں سے اب ایک حکایت شروع کر رہے ہیں. حکایت بڑی دلچسپ ہے. یہ پوری تو نہیں ہوگی ایک نشست میں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں یا اس کے بعد تک اس کو چلائیں گے، مکمل کریں گے. آج دیکھتے ہیں کتنے اشعار ہوتے ہیں، ٹائم بھی ذرا کم ہے، آج جانا بھی ہے. عنوان اس کا ہے حکایت مرد بقال. مرد بقال کی حکایت اور روغن ریختن توتی، اور توتی کا تیل بہانا، اس کی حکایت. تو ایک بقال تھا. بقال سبزی فروش کو بھی کہتے ہیں، گرین گروسر، اور ویسے دکاندار کوئی بھی پنساری دکاندار، شاپ کیپر. تو یہاں پر یہی مراد ہوگا، کیونکہ روغن وغیرہ بھی بک رہا ہے دکان پہ، اس کا بھی ذکر ہے، تو سبزی والا تو نہیں ہوگا محض. روغن تیل کو کہتے ہیں ریختن. ریختن لفظ سنا ہوگا، ریختہ اردو کا پرانا نام تھا ریختہ، یعنی یہاں تو بہانا، اور ٹوٹی پھوٹی چیز کو کہتے ہیں بکھری ہوئی، جو بہہ جائے بکھر جائے، ریختہ اس کو کہتے ہیں. تو ریختہ کہ تم ہی استاذ نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو اب دکان ہے، اس پہ طوطی نے ایک کام کر دیا. اس کا جو تیل تھا نا، بادام کا تیل آگے آئے گا، وہ اس نے بہا دیا، نقصان کر دیا. پھر کیا ہوا اس کے بعد بتائیں. بود بقالی مرعورا توتی، خوشنوا و سبز گویا توتی. بود بقالی ایک دکاندار تھا، اس کی ایک توتی تھی، طوطا. آج کل ہم اس کو طوطا کہتے ہیں اردو میں. اس کی ایک توتی یعنی طوطا تھا، اور وہ کیسا تھا؟ خوشنوا، یعنی بہت اچھی آواز نکالنے والا. خوشگلو، خوشگلو کا لفظ بھی بولتے ہیں، اچھی اچھی آوازیں نکالتا تھا. سویٹ وائسڈ، سویٹ وائسڈ. سبز و گویا، ہرا بھرا یعنی ہرا، اور گویا یعنی بولنے والا توتی. تو بود بقالی مرعورا توتی. There was a shopkeeper had a parrot. خوشنوا, sweet voiced and green and talking parrot. تو وہ طوطا بولتا تھا اور اس دکاندار کے کام آتا تھا. تو یہ اس سے مدد حاصل کرتا تھا, دکان پہ چھوڑ جاتا تھا اس کو, پیچھے دیکھتا رہتا تھا اور لوگوں سے باتیں بھی کرتا تھا. اچھا, یہ توتی جو ہے نا, یہ اصل میں پہلے تا سے تھا. یہ ہے تا سے, دو نقطے والا تا ہوتا ہے نا, اور پھر اور وہ بنا ہے توت سے. توت, توت جانتے ہیں نا, شاہتوت جو کھاتے ہیں, ایک پھل ہے توت. تو دراصل یہ پرندہ جو ہے یعنی طوطا, یہ جب یہ توت کا موسم آتا تھا تو اس وقت یہ آتا ہے توت کے موسم میں, اور یہ وہ اس کو کھاتا ہے. تو اس سے وہ تا سے پھر توتی اس کا نام پڑ گیا کہ اسی موسم میں آتا تھا, تو اس لیے توتی نام پڑ گیا. اور پھر ہم نے اس کو طوا سے اختیار کیا, تو اس کے لیے استعمال کیا تا کی جگہ. اور پھر ہمارے یہاں ایک اور تبدیلی, اس کا طوطا بنا دیا. طوطا جو ہے یہ اردو میں ہی بولا جاتا ہے اور فارسی میں توتی بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو دکان والا تھا, شاپ کیپر, اس نے ہی طوطا رکھا ہوا تھا. بڑ دکان بودی نگاہ بانی دکان, نگاہ بانی دکان, نقطے گفتی باہمی سودا گران. دکان پر وہ دکان کی دیکھ بھال کرتا تھا. وہ طوطا دکان پہ بیٹھ کے دکان کی نگہبانی کرتا تھا. واچ اوور, دیٹ واچ اوور, دکان کی دیکھ بھال کرتا تھا. آن دا بینچ آف دا شاپ, ٹھیک ہے نا, اٹ وڈ واچ اوور دا شاپ. نقطے گفتی باہمی سودا گران, اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا, دلچسپ نقطے, نقطہ جس کو ہم کہتے ہیں,
اب فارسی میں اس کو گرا کے بولتے ہیں زیر کے ساتھ نکتے. نکتے گفتی یعنی نکتے بولتا تھا، دلچسپ باتیں کرتا تھا باہمی سب کے ساتھ. سوداگران جو بھی سوداگر آتے، ٹریڈرز، ان کے ساتھ وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا تھا. تو اٹ اسپوک اور ٹاکڈ فائنلی ٹو آل ٹریڈرز، یعنی ان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا. اس میں ایک لفظ ہے دکان. دکان جو ہے یہ عربی میں دکان بولتے ہیں اس کو، کاف کی تشدید کے ساتھ. اس کی جمع دکاکین ہے پھر، اور فارسی میں تخفیف کے ساتھ بولتے ہیں دکان. تو اہل عرب اس کو دکان بولتے ہیں. بعض لوگ اس کو دال کے ساتھ واو بھی ملا کے پڑھتے ہیں، دکان، اور اس طرح لکھتے بھی ہیں. یہ غلط ہے، اس میں واو نہیں آئے گا. اور اس کو قیاس نہیں کریں گے اس پر، دینار پر. ہاں، دینار جو ہے نا یہ بھی اصل میں دینار ہے. اس کی جمع ویسے ہی دنانیر، جیسے اس کی دکاکین ہے، اور دینار تشدید کے ساتھ ہے، جیسے یہ تشدید کے ساتھ دکان. تو وہاں دال کی کسرے کی رعایت سے دینار یا بڑھا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں ضمے کی رعایت سے واو بڑھا کے نہیں بولیں گے، یعنی اس کو اس پہ قیاس نہیں کریں گے کہ بھئی اس میں بھی کر لیں ہم، یہاں ضمہ ہے وہاں کسرہ ہے، وہاں پہ یا بڑھا دیا یہاں پہ واو بڑھا دیا. تو یہ غلط ہے، مطلب اس کو اہل لغت نے غلط لکھا ہے. تو دکان ہی بولیں گے. اردو میں فارسی والے بولتے ہیں تخفیف کے ساتھ دکان، عربی میں دکان، شاپ. اور پھر ایک لفظ ہے نقطہ. نقطہ یہ ڈنڈی والے کاف سے نقطہ. تو اس کے معنی کیا ہے؟ نقطہ جو ہے یہ نکت ینکت سے ہے. نکت ینکت، نکتن، وہ چھڑی وغیرہ سے کسی لکڑی سے زمین کو کریدنا اور سر جھکا کے اس میں منہمک ہو جانا. تو اصل میں آدمی جب زمین کو اس طرح کریدتا ہے نا سر جھکا کے بیٹھ کر، تو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کسی گہری فکر میں ہوتا ہے. تو یہاں سے انہوں نے اہل لغت نے، اہل عرب نے لفظ نقطہ بنایا، یعنی کسی باریک بات کو کہتے ہیں. کوئی باریک بات، کوئی گہری بات، ایسی باریک اور گہری بات جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. The general public cannot understand it. ایسی کوئی باریک بات، تو اس کو نقطہ کہا گیا. یہاں سے نکلا ہے وہ. اس وقت جب لکڑی سے ہم کھرید رہے ہوتے ہیں تو اس میں غور بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نقطہ. اسی معنی میں دیکھیں نقطہ آفرینی، نقطہ شناسی، یہ سب الفاظ بولتے ہیں. نقطہ آفرینی، نقطہ شناسی. نقطہ چینی بھی بولتے ہیں. نقطہ چینی یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا. یہاں پر یہ اس معنی میں ہے نقطہ چینی، نقطہ چی. اقبال کے ایک شعر میں نا، یہ دور نقطہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے. یہ دور نقطہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے. تو نقطہ کی جمع نکتن، ٹھیک ہے. اور نکات، نکتن اور نکات یہ اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا فعل ہے نکت ینکت. حدیث پاک میں آتا ہے. اچھا ایک بات اور اس کے اندر ایڈ کر لیں پہلے. نقطہ اس دھبے کو بھی کہتے ہیں جو کسی مخالف رنگ کے ساتھ پایا جائے، جیسے سفید چیز پر سیاہ، تو یہ بھی نقطہ ہے. اور سیاہ چیز پہ سفید. اس لیے حدیث میں، اب جو میں حدیث بات بیان کر رہا تھا اب اس کو سمجھیں. اس میں نقطۃ سودا، ان المؤمن اذا اذنب، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نقطۃ سودا فی قلبہ، تو اس کے دل میں کالا نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ فإن تاب واستغفر سکل قلبہ، اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو اس کا قلب دوبارہ سے چمک جاتا ہے.
صاف ہو جاتا ہے, سیکل ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ کرے, وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ, اگر وہ اور آگے بڑھ جائے, مزید گناہ کرے, تو وہ پھر سیاہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے. حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ. اور فرمایا ذَلِكَ الرَّانُ, یہی وہ ران ہے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا, کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بلکہ ان کے دلوں پہ پردہ پڑ گیا, غلاف چڑھ گیا اس چیز کا جو وہ کرتے تھے. تو یہ حدیث سے پوری, اور یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے. تو دل میں ایک نقطے کا پڑ جانا, دیکھو جی ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے. ہاں یہ بڑی قابل غور بات ہے. دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا کام کنٹینیو نہ رہے. اگر ہو گیا تو اس سے توبہ کر لیں, اگر توبہ کر لیں گے تو واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور دل صاف ہو جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, دل صاف ہو جائے گا. اور اگر نہیں اس کو دھویا اور نہیں توبہ کی, توبہ ہی دھوئے گی, توبہ نہیں کی, تو پھر وہ بڑھے گا, جیسے کہ فرمایا پائیں زیادہ زیادت حتی تعلق قلبہ, یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جائے گا. پھر تو اس لیے یہ بھی نقطہ کہلاتا ہے. اب اس میں نقطۃ سودا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقطہ سفید بھی ہو سکتا ہے اگر بلیک پر ہے, اور نقطہ سیاہ بھی ہو سکتا ہے اگر وائٹ پر ہے. اسی کو وہ ہندی میں بندی بھی کہتے ہیں, بندی نقطہ, اسی معنی میں. بندی جانتے ہو نا, بندی, بندیا, بندیا ہوتی ہے نا, تلک, کشکا, اور تلک جو لگاتے ہیں سندل کی, وہ ماتھے پہ لگا دیتے ہیں ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے, یہ ان کا شعار ہے, اس کو بندی کہتے ہیں. بندی کے معنی نقطہ, سمجھے نا, اور بندیا تو یہ اسی سے. اور بوندی بھی ایک چیز ہے نا, وہ نقطے کی طرح, جانتے ہیں بوندی مٹھائی ہے, آج کل پتہ نہیں بہت کم ہو گئی شاید, وہ چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح ہوتے, اس کو بھی بوندی, وہ تھوڑا سا اسی سے بدل کے بندی سے بوندی بنا لیا. تو یہ لغتوں کا دیکھیں نا کس طریقے سے آپس میں تعلق ہے, ایک خاندان بنتا ہے ان کا. تو بندی سے بندیا, بوندی, یہ سب ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے اس نقطے کی جو ڈنڈی والا کاف جس میں ہے, اور دوسرا نقطہ وہ ہے جس میں نقطے والا کاف, نقطہ, اس کی جمع بھی نقط ہے, نکات, نقطہ. یہ نقطہ جو ہے یہ وہ صفر کے معنی میں, یا آپ کہیے علم حکمت اور فلسفہ کی زبان میں خط کا منتہا, منتہا خط کو نقطہ کہتے ہیں, سمجھے نا. تو وہ بھی ہے نقطہ, تو وہ ہے نقطہ, صفر اور ڈاٹ کوئی ڈالنا, جو ہم لفظوں پہ نقطے ڈالتے ہیں, وہ والا نقطہ ہے. تو اس طرح یہ لفظ نقطہ کی کچھ بحث ہے. آگے فرماتے ہیں در خطاب آدمی ناطق بدے, در نوائے طوطیان حاذق بدے. آدمی سے خطاب میں بڑا ناطق تھا, وہی طوطا. آدمی سے بات کرتا تھا تو ناطق ہو کے باقاعدہ انسانوں کی طرح بات کرتا تھا. آپ جانتے ہیں طوطا سیکھ لیتا ہے اور باتیں کرتا ہے. در نوائے طوطیان حاذق بدے, اور طوطوں کی زبان میں ان کی نوا میں بھی بڑا حاذق تھا, یعنی ان کی جیسی آواز بھی خوب نکالتا تھا. دونوں ہی طرف چل رہا ہے نا, ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے, طوطے کی خوبی ہے. تو آدمیوں سے بات کرتا تھا انسانوں کی طرح بولتا تھا, اور طوطیوں کی طرح جب آواز نکالتا تھا بالکل طوطوں والی آواز, اسی انداز سے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں تھی. تو یہ ہے حرفن مولا, مطلب دونوں طرف ماہر ہے, ادھر بھی ماہر ہے, ادھر ناطق ہے ادھر حاذق ہے, سمجھے نا. ادھر ناطق کا ہے در خطاب آدمی, in addressing human beings it would speak, اور لوگوں سے باقاعدہ بات کرتا تھا. در نوائے طوطیان حاذق بدے, اور طوطوں کی نوا میں in the song of parrots it was a skilled
یعنی بڑا ماہر تھا. It was skilled in the song of parrots. خواجہ روزے سوئے خانہ رفتہ بود، در دکان طوطی نگہبانی نمود. اب ایک دن ایسا ہوا جناب کہ خواجہ یعنی دکان کا مالک وہ اپنے گھر گیا ہوا تھا. تو کسی کام سے گیا ہوگا یا اس کا یہ معمول ہوگا کہ اس کو بٹھا کے وہ پھر گھر چلا جاتا ہوگا کھانا وانا کھانے یا کچھ آرام کرنے کے لیے. طوطا دکان پہ بیٹھ کے حفاظت کرتا تھا، جیسے آگے فرمایا در دکان طوطی نگہبانی نمود. اور طوطا وہ دکان میں نگہبانی کا کام کرنے لگا. خواجہ گھر چلا گیا، طوطا دکان پہ رہ گیا. خواجہ جانتے، خواجہ آقا کو کہتے ہیں، ماسٹر آقا، اور سادات کو بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ اتنا مستعمل نہیں ہے سادات کے لیے، سید اور شاہ بولا جاتا ہے عام طور پہ. توران میں البتہ یہ لفظ سب سے پہلے سادات کے لیے بولا گیا، حسنی حسینی سادات کے لیے، دونوں کے لیے، یعنی حسنی ہو یا حسینی ہو، بلکہ سادات کے لیے یہ لفظ بولا گیا. اور ہمارے ہندوستان میں اب تو نہیں ہے، پہلے تھا. ہندوستان میں ان سادات کے لیے بولا گیا جو جن کی ماں سیدانی ہے. مطلب میں ویسی سادات کہہ رہا ہوں، وہ سادات تو نہیں ہے ویسے، لیکن ماں سیدانی ہے، تو بہرحال ماں سے ایک نسبت ہے، تو اس لیے احتراماً ان کو خواجہ کہا گیا یہاں ہندوستان میں. اور توران میں جو ہے حسنی حسینی جو بھی سادات ہیں ان کے لیے بولا گیا. اب بہرحال خواجہ مختلف معنوں میں بولا جاتا ہوگا، لیکن بزرگوں کے لیے جیسے خواجہ صاحب کے لیے بولا گیا ہے تو بہرحال وہ سادات بھی ہیں اور ان کا مقام بھی ہے. تمہاری عزت و احترام کے معنی میں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان. تو سب سے زیادہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، اور جمع اس کی خواجگان ہے. اور خواجہ تاش کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ تاش کہتے ہیں جب وہ کسی ایک مرشد یا کسی ایک آقا کے تحت یا کسی ایک استاد کے تحت جو ڈسائپلز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا، یا نوکر خادم ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خواجہ تاش ہوتے ہیں. ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو خواجہ تاش کہتے ہیں. یہ بھی ہے استعمال اس کا، خواجہ تاش. خواجہ سرا یہ سب جانتے ہیں، وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. خواجہ سرا ہجڑوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہے دکان کا مالک. تو خواجہ روزے سوئے خانہ رفتہ بود. One day the master, the shopkeeper went to his house. در دکان طوطی نگہبانی نمود. And the parrot was watching over the house, the shop, watching over the shop. وہ دکان کی نگہبانی کر رہا تھا. اب کیا ہوا جناب؟ گربائی برجست ناگا از دکان، باہر موشی طوطا یک از بیم جان. چوہے و بلی کا کھیل شروع ہوا. ایک چوہا کہیں سے نکل کر آ گیا، اس کے پیچھے بلی بھی آ گئی. یہ دکان کے باہر سے چلے اور برجست اوپر اچھلے. بلی اچھلی، گربا کہتے ہیں بلی کو، گربا کشتن روزے ابلہ کہتے ہیں نا، بلی کو پہلے دن مار دینا چاہیے. گربائی برجست ناگا از دکان. اچانک بلی اچھل کے آئی دکان سے، یعنی اس بینچ سے جو آگے تھی. باہر موشی، وہ جو چوہا تھا اس کے خاطر، اس کے لیے. اب جب بلی پیچھے بھاگ کر چوہے کے آئی تو طوطے کی جان پڑپڑائی. طوطا بیچارہ وہ بلی کے خوف سے ایک دم سے گھبرا گیا. اس نے کہا باپ رے باپ، اب میرا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں طوطا یک از بی میں جان. تو طوطا جو ہے وہ اپنی جان کے خوف سے، بی میں جان کے خوف سے، جست از صدر دکان باہر گریخت، ایک دم اچھلا
तोता उछला, जस्त माने वो कहते हैं ना जस्त लगाना, छलांग मारी। तोते ने फड़फड़ा के छलांग लगाई सदरे दुकान, दुकान के सदर से, दुकान के आगे से, यानी वो जो बेंच आगे थी दुकान की उस पे वो बैठा हुआ था, वहां से उसने एक छलांग लगाई बाहरी गुरीख्त बचने के लिए। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक छलांग लगाई। sprang up, the parrot sprang up on the bench and flew away. शीशाए रोगन बादाम रीख्त, अब वहां रखी हुई थी वो बादाम के तेल में की शीशियां, बोतलें, तो वो जो रोगन बादाम के बोतलें थी उसने गिरा दी। रीख्त पीछे आया था ना, रीख्तन, तो रीख्त उसने वो बोतलें गिरा दी। ये हुआ जनाब मामला, नुकसान हो गया बहुत बड़ा। बादाम का तेल वैसे ही बहुत अनमोल है, महंगा है, वो शीशियां उसकी गिर गई, समझे भाई। अब ये नुकसान हो गया उसका जबरदस्त किस्म का, और सारी दुकान में तेल ही तेल, नीचे बोतलें गिर गई, तेल पड़ा हुआ है हर जगह। असुए खाने बियामत ख्वाजाश, बर दुकान बिनशस्त फारिग ख्वाजावश। ये बाज नुस्खों में तो शाद व खुश लिखा है, लेकिन बाज में यह है ख्वाजावश, और मैंने इसी को ले लिया। हाँ, दूसरे बाज नुस्खों यहाँ तो शाद व खुश लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे है ना ख्वाजा अश, तो यहाँ ख्वाजावश, ये काफी ज्यादा इससे मिल रहा है, वरना उसको पढ़ना पड़ेगा शाद व खश, हाँ, ताकि वो उसके मुताबिक हो जाए। तो ये ख्वाजावश ये आया हुआ है ना, तो हम यही ले लेते हैं ख्वाजावश। ख्वाजा जैसा, वश माने जैसा। असुए खाने बियामत ख्वाजाश, ख्वाजा जो था दुकानदार, वो अपने घर से वापस आया। ख्वाजा अश वो अपने घर से वापस आया, सुए खाने यानी अपने घर से। खाना जानते, खाना जो है घर को कहते हैं, खाना फारसी का लफ्ज है खाना, तो ये खाना माने मंजिल, ठीक है ना। खानका इसी से बना हुआ है ना, खानका जो लफ्ज है वो इसी से बना है, खानका। ये असल में खानका भी बोलते हैं, खानका और खानका भी, असल में था खानगाह, तो फिर उससे खानका हो गया ये। और उससे पहले भी खाना व गाह, खाना व गाह यानी मंजिल, मंजिल गाह, मजलिस गाह, उस वक्त बोलते थे। फिर ये आपस में मिलते मिलते ये खानगाह हुआ, फिर खानका हो गया, तो इस तरह है, यानी वो जगह जहाँ पे लोग बैठ करके कुछ करें। तो अब ये ख़ास सूफिया किराम के जगह हो गई हैं, उनके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो खानका, खाना कहते हैं कि असुए खाने भी आमद ख्वाजाश, ख्वाजाश के ख्वाजा जो है दुकानदार, वो अपने घर से जब वापस आया, द मास्टर, द शॉपकीपर कैम बैक फ्रॉम हिज डायरेक्शन, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस, वो जब उससे वापस आया, बर दुकान बिनशस्त, अब ये मिला के पढ़ रहे हैं, बिनशिस्त है असल में, नशिस्तन से, लेकिन अब मिला के पढ़ते हैं, बिनशस्त फारिग ख्वाजावश। और दुकान पर वो बैठा, फारिग, खुशबाश, मुतमईन, सुकून से, ख्वाजावश, जैसे दुकानदार बैठते हैं उनकी तरह, ठीक है, लाइक ए मर्चेंट, एज मर्चेंट डज, उस तरीके से वो भी बैठ गया बड़े आराम से। असुए खाने भी आमद ख्वाजाश, बर दुकान बिन शस्त, एंड ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन हिज ईज, फारिग सुकून से, ऑन हिज ईज एज अ मर्चेंट डज। दीदपुर रोगन दुकान जहाज चर्ब, बरसरश जद गश्त तूती कल जिजर्ब। उसने देखा, बैठ तो गया आराम से अपनी जगह, उसने देखा आसपास, निगाह गई, ये क्या, सारी दुकान में तेल ही तेल। देखिए कैसा नक्शा खींचा है ना, कितनी तफसील से लेकर आए हैं। बैठ गया आराम से, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने जब आंखें इधर उधर फिराई तो देखा तेल, दीदपुर रोगन यानी
روغن بھرا پڑا ہے, پر روغن ہے, دکان پر روغن, full of oil, and he saw that the shop was full of oil. وجاش چرب, اور اس کی جگہ, جاش شین اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, جا مانے جگہ, جاش چرب, اور چرب تو آپ جانتے ہیں چربی اسی سے بنا ہے بھائی, چکنائی, اور اس کی جگہ چکنی ہوئی پڑی ہے. دکان میں تیل ہی تیل ہے, اس کی اپنی جگہ بھی چکنی ہوئی ہوئی ہے, گریسی, آئلی, اینڈ ہز پلیس گریسی, ہی saw his place greasy. تو بس اب وہ سمجھ گیا, اور اس کی ڈیوٹی تھی طوطے کی, طوطے کو چھوڑ کے گیا تھا, تو ظاہر ہے اس نے کیا کیا, اور اسی کی کوئی غلطی ہے, تو اس نے فوراً پھر ایکشن لیا. برسرش, پھر آ گیا شین, اس کے سر پر زد مارا, طوطے کے سر پہ ایک دیا کھینچ کے. کاش توتی کل سے ضرب, بس پھر کیا تھا, ہو گیا وہ طوطا بیچارہ گنجا, زے ضرب ایک مار سے, بائی بلو, ایک مار سے ہو گیا گنجا, یعنی وہ کوئی ایسی چیز مار دی طوطے کے اوپر سے بال اڑ گئے اور گنجا ہو گیا. پرندوں کے بال نازک ہی ہوتے ہیں نا, انسان کے تو نہیں ہوتے اتنے نازک, لیکن پرندوں کے بال نازک ہوتے ہیں. وہ چیز ایسی پڑی اس کے سر پہ کہ اس کے سر سے بال اڑ گئے بھائی, بال گر گئے. برسرش زد گشت توتی کل, کل مانے گنجا. یہ کل دیکھو ہمارے یہاں اردو میں زمانے کے لیے بولا جاتا ہے, کل کے بڑے معنی ہے نا, اردو میں بھی بہت معنی ہے کل کے. یہ کل یہاں پہ فارسی کا ہے, گنجا جس کے سر پہ بال نہ ہو. اور کل وہ تو آپ جانتے ہیں آج کل جیسے زمانے کے لیے, اور ایک کل اور ہے جو کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی کل ہی درست نہیں ہے, اس کی کل جو ہے کوئی کل درست نہیں ہے. تو یہ کل کیا ہے, یہ مشین, ٹھیک ہے نا, مشین کو کہتے ہیں, یا کوئی چلانے کا آلہ, تو اس کے وہ سب بولتے ہیں بھائی اس کا مطلب یہ کام اس کا ایسا ہی ہے, کوئی چیز کی صحیح نہیں ہے. الٹے سیدھے کام جب کوئی کرے تو کہتے ہیں اس کی کوئی کل درست نہیں ہے. عربی میں کل وہ ہے کلن, لام کی تشدید کے ساتھ, بل وہ کلن اللہ مولا ہو, بلکہ وہ اپنے مولا پر کل یعنی بوجھ. تو یہ اصل میں کلّا یا کلو سے ہے عربی میں. کلّا یا کلو کے معنی زبان کا بند ہو جانا, عاجز آ جانا. تو پھر وہاں سے عاجز کے معنی میں, بوجھ کے معنی میں, ان سب چیزوں میں استعمال ہوا. من عرف ربہ کلّا لسانہ, جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان بند ہو گئی. کلّا یا کلو. تو بہر کل, اور یہ ایک کل ہے, کل وہ بھی عربی میں کل, تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں سب چیزوں کو گھیرنے کے لیے. لیکن اہل تصوف کے یہاں کل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کی اصطلاح میں. کل کیوں, اس لیے کہ ان کے یہاں ذات باری تعالیٰ کو اس طرح سمجھا گیا ہے, خاص طور پہ وحدت الوجود کے نظریے سے, کہ بس وہی ہے, کل وجود وہی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہی ہے اور کوئی وجود نہیں ہے, اس لیے کل وہی ہے. تو کل اس لیے کہتے ہیں. تو اب یہ یہاں پر آیا کہ برسرش زد گشت توتی کل ز ضرب, تو اس کے سر پہ جو ہے وہ مارا نا اس نے, تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا سر گنجا ہو گیا, یعنی ہیئر لیس ہو گیا, بالڈ ہو گیا. It was made bald, hairless by the billow. اس کے مارنے کی وجہ سے طوطے کا بیچارے کا سر گنجا ہو گیا. یہاں پہ مارنے کے لیے اسموٹ کا لفظ اچھا ہے. He smote the parrot on the head. اس نے اس کے سر پہ مارا, and the parrot became hairless by the billow. روزہ کے چندے سخن کوتاہ کرد, مرد بکال از ندامت آہ کرد. کچھ دن کے لیے چندے, کچھ دنوں کے لیے, تھوڑا, چندے میں نہیں تھوڑا, یعنی تھوڑے دنوں کے لیے. سخن کوتاہ کرد, اس طوطے نے بولنا چھوڑ دیا. کوتاہ یعنی چھوڑ دیا, کم,
ہمارے یہاں اردو میں کوتا چھوٹے کو کہتے ہیں, کم کو کہتے ہیں, اور یہاں پر مراد اس نے بالکل ختم کر دیا. کچھ دنوں کے لیے طوطے نے بولنا چھوڑ دیا, کیونکہ طوطے کو غم لگ گیا, اس کی مان لگ گئی, اس کو صدمہ ہو گیا, اس نے بولنا چھوڑ دیا. ریفرنٹ for some few days the parrot refrained from speech. اس نے بولنا چھوڑ دیا. مرد بقال از ندامت آہ کرد. اب یہ دکاندار جو تھا یہ ندامت سے, شرمندگی سے آہیں بھرنے لگا, یعنی اس کو بڑا افسوس ہوا, یار یہ کیا ہوا, اچھا خاصا بولتا تھا, میرے کام آتا تھا, یہ بول ہی نہیں رہا. تو اب اس کو بڑا غم ہوا. heaved deep sigh, بہت غم ہوا. The shopkeeper in repentance heaved deep sighs. اس کو بڑا افسوس ہونے لگا کہ یہ بہت میرا نقصان ہو گیا. ریش بر میکند می گفت اے دریغ, آفتاب نعمتم شد زیر میغ. اب وہ اپنی داڑھی نوچتا تھا, دکاندار داڑھی کے بال نوچتا تھا. جب آدمی کو افسوس ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتا رہتا ہے, اور کہنے لگا ہائے افسوس, اے دریغ, ہائے افسوس, الاس. تو یہ وہ کرنے لگا, tearing his beard and saying alas. کافتاب نعمتم شد زیر میغ. میری نعمت کا آفتاب سیاہ بادل کے نیچے آ گیا. کیا فکرہ ہے, کیا جملہ ہے. میری نعمت کا آفتاب, افسوس میری نعمت کا آفتاب, the sun of my pleasure, the sun of my prosperity. تو میری نعمت کا جو آفتاب تھا وہ has gone under the black cloud. سیاہ بادل کے, میغ کہتے ہیں سیاہ بادل کو, میغ. تو میری نعمت کا آفتاب سیاہ بادل کے نیچے آ گیا. میں کیا کروں, میں نے یہ کیا کر لیا. دست من بشکست بودی آن زمان, چون زدم من برسر آن خوش زبان. میرا ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گیا اس وقت. افسوس میں کہہ رہا ہے, دست من بشکست بودی, یعنی میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا آن زبان اس وقت. چن زدم من برسرے آن خوش زبان, جس وقت میں نے مارا تھا اس خوش زبان طوطے کو اس کے سر پر. جب میں نے اس کے سر پہ مارا تھا, کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا اور میں نہ مارتا. افسوس کہ میں اس کی سریلی آواز سے, اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے محروم ہو گیا. بس یہاں تک اس کو اب روکتے ہیں.